ولی کیا ہوتا ہے؟ ولی کس کی شان ہے؟ ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی وہ ہوتا ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نائب ہوتا ہے، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا پہرے دار ہوتا ہے، جو دین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محافظ ہوتا ہے۔ ولی ان پڑھ نہیں ہوتا، ولی جاہل نہیں ہوتا۔ آج فتنے ہیں، خدا کی قسم ہم اہل سنت و جماعت کو سب سے زیادہ اگر کسی مشکل کا سامنا ہے تو وہ ان تھوڑے قسم کے پیروں کا ہے، ٹٹو قسم کے، نہ یہ ہمیں چلنے دیتے ہیں اور خود تو یہ اتنے ڈڈو قسم کے بدھو ہیں کہ کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے۔ خدا کی قسم یہ جتنے بھی دھتورے ٹائپ ہیں، آپ ان سے نماز جنازہ سن کے دیکھیں، آپ ان سے دین کے فرائض پوچھ کے دیکھیں، آپ ان سے سردی گرمی میں پاکی پلیتی کا طریقہ۔ اچھا کچھ لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، نہیں جی وہ تو انج کر دیندہ ہے، یار بھاویں وہ جو مرضی کر دیندہ ہے، کچھ بھی نہیں، شوبدہ بازیاں کیا ہے؟ اور پھر ان لوگوں نے آگے پریشان کیا ہوا ہے عوام کو، عوام کے ذہنوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، خواتین کو، جو ان پڑھ طبقہ ہے، یہ پینڈو طبقہ، ان کو ان لوگوں نے پریشان کیا ہوا ہے، اور وہ لوگ مان رہے ہیں صرف ان کے رعب کی وجہ سے۔ ورنہ اگر شریعت کی بات ہو اور قرآن و سنت کی بات ہو، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت کی بات ہو، تو یاد رکھیں لفظ ولی یہ نکلا ہے ولا سے۔ کس سے نکلا ہے؟ ولا سے۔ لفظ ولی کس سے نکلا ہے؟ اور ولا کے معنی دو ہیں، نمبر ایک دوستی، نمبر دو مددگار، نصرت، مددگار۔ جو ولی ہوتا ہے وہ دوست ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اور مددگار ہوتا ہے اللہ کے بندوں کا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اور پہلی سب سے نشانی ولی کی کہ وہ پڑھا لکھا ہوگا، علم دین قرآن و سنت کا اس کو علم ہوگا، زیادہ نہیں تو کم از کم اس کو قرآن و سنت کا اتنا علم ضرور ہوگا کہ وہ 24 گھنٹے کی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق گزار سکے۔ ولی کی دوسری نشانی، پہلی نشانی تو یہ ہے کہ ان پڑھ نہیں ہوگا، دوسری نشانی ولی کبھی بھی بد عقیدہ نہیں ہوگا۔ جو بد عقیدہ ہوگا یعنی کہ خارجی ہو یا رافضی ہو، اس کو ولی ماننا بھی گناہ ہے، کیونکہ ولایت کے لیے سب سے پہلے ایمان شرط ہے۔ ولایت کے لیے سب سے پہلے، اب ایک بندہ مومن ہی نہ ہو تو اس کو ولی کیسے مانے؟ تو ایمان پہلے، اور ایمان کے لیے سب سے پہلے عقیدہ شرط ہے، اور عقیدے میں سب سے پہلے توحید ہے، کوئی چیز پہلے نہیں، سب سے پہلے توحید ہے۔ جو ولی جتنا زیادہ توحید کا قائل ہوگا اتنا بڑا ولی ہوگا، بس یہ باقی سارا پکھنڈ ہے۔ جتنا بڑا توحید کا دائی ہو، جتنا بڑا توحید کو بیان کرنے والا ہو، جتنا بڑا توحید پر کاربند رہنے کا درس دینے والا ہو، اپنے مریدوں کو، اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو، اپنے رفقا کو، اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کو، اپنے سنگیوں کو جتنا زیادہ اللہ کی توحید کی طرف مائل کرے تو سمجھ جاؤ یہ بندہ ولی ہے۔ لیکن جو اللہ کی توحید کی بات ہی نہ کرے، اللہ کی الوہیت کی بات ہی نہ کرے، اللہ کی خالقیت، اللہ کی قدرت، اللہ کی وحدہ لا شریکیت اس کی بات ہی نہ کرے، اور پوری زندگی یہ کہتا رہے میرے بابے نے یہ کیا تھا، میرے دادے نے یہ کیا تھا، اس نے فلاں کو نچا دیا تھا، فلاں کو چھڑا دیا تھا، انہیں قد ٹور چھڑی، انہیں فلانا کر چھڑ، یہ بات نہیں ہے، مانتے ہی نہیں اس کو، ہے ہی نہیں۔ ولی وہ ہوتا ہے جو سب سے پہلے ایمان پہ اتنا پختہ ہو، اتنا پختہ ہو، اتنا پختہ ہو کہ اگر اس کی بوٹی بوٹی بھی کار دی جائے، ہر بوٹی سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدا ہے۔
ایمان شرط ہے، سب سے پہلے ایمان شرط ہے، اور ایمان کے لیے عقیدہ صحیحہ، عقیدہ سنیہ، اور عقیدے میں سب سے پہلے توحید ہے، اور دوسرے نمبر پہ رسالت ہے، دوسرے نمبر پہ رسالت ہے، اور تیسرے نمبر پہ عقائد میں صحابہ و اہل بیت ہے۔ کسی صحابی کا وہ گستاخ نہ ہو، اگر ہو اللہ کا ولی، کہلاتا ہو ولی، کہلاتا ہو سید، کہلاتا ہو گدی نشین، کہلاتا ہو کسی خانقاہ کا سربراہ، کہلاتا ہو کسی نہ کسی درگاہ کا سردار، لیکن اگر تم اس کی گفتگو سے، اگر تم اس کے عقیدے سے، اگر تم اس کی تقریر سے، اگر تم اس کے کلچر سے، اگر تم اس کے ماحول سے اہل بیت میں سے کسی ایک فرد کی یا صحابہ میں سے کسی ایک ادنا سے صحابی کی بھی توہین سن لو، اسی دن اس کو ٹھڈا مار کے سائڈ پہ ہو جاؤ، نہ تمہیں رسول کچھ کہے گا نہ رسول کا خدا کچھ کہے گا۔